الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا جو ان گناہوں کو کرے گا تو اس کو ان گناہوں کا وبال بھگتنا ہوگا، اس کو قیامت کے دن مسلسل عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں رسوا ہو کر ہمیشہ رہے گا، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور اعمال صالحہ کیے۔ تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص توبہ کر لے اور نیک عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو باطل مجالس میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، اور جب لغو مجالس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ نفاست اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب رب کی آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے تو اوپر یہ ذکر آیا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچاتے ہیں۔ عقیدے اور نظریات کے گناہ سے بچاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی فکر اور ان کی سوچ وہ اسلامی ہوتی ہے، غیر اسلامی سوچ اور فکر نہیں رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جذبات سے مغلوب ہو کر انسان جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے مخصوص بندے ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر غصہ آ گیا، طبیعت کے خلاف کوئی بات کے پیش آنے پر، تو غصے میں مغلوب ہو کر وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو یہ اس طرح کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور اسی طرح شہوانی گناہ، شہوت سے مغلوب ہو کر جائز راستے کو چھوڑ کر ناجائز راستہ اختیار کر لیں، یہ بھی اس طرح کے گناہوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کیا کہ ان کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں۔
کیونکہ انسان نبی تو بہرحال معصوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے یا جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے گناہ ہو جانا، فقط گناہ کا ہو جانا، یہ اتنی بڑی برائی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑی برائی یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اپنے نفس کے تقاضے سے یا شیطان کے مکر سے ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو اس کی خاص حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی بھول چوک سے، نفسانی تقاضے سے، شیطان کے دباؤ سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو گناہ ہونے کے بعد فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ ندامت محسوس کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ حکیم ترمذی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث میں کتاب ہے نوادر الاصول کے نام سے، ان کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے کہ بڑھاپے میں ایک مرتبہ ان کو گناہ کا خیال آ گیا، یعنی جوانی میں جب ان کو گناہ کرنے کا موقع ملا تھا تو اس وقت تو انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا تھا، وہ کانپ گئے تھے اور فوراً وہاں سے بھاگ نکلے تھے، لیکن بڑھاپے میں ایک مرتبہ ان کو خیال آ گیا کہ میں کر لیتا وہ گناہ اور پھر توبہ کر لیتا۔ تو اس گناہ کا خیال آنے پر ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا رونے لگے کہ لوگوں کو ان کو تسلی دینا پڑی، کیا آپ نے گناہ تو کیا نہیں ہے؟ پھر خیال آیا اور اس خیال کو بھی آپ برا سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ گناہ ہو جائے، تو فقط اس خیال کے آنے پر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اس بڑھاپے میں بھی میرے نفس کی اتنی تربیت نہیں ہو سکی کہ میرا نفس آج بھی گناہ کی لالچ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کا یہاں تذکرہ کیا، رحمان کے بندے، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کے خیال آنے پر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر گناہ ہو بھی گیا تو پھر تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تل ملا جاتے ہیں، اور جب تک رو دھو کر اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتے ہیں وہاں تک ان کو چین نہیں آتا۔ تو اس لیے توبہ کرنا اور بار بار توبہ کرنا یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ گنہگاروں کے لیے ہے، فاسقوں کے لیے ہے، فاجروں کے لیے، کہ جو شرابی ہو وہ توبہ کرے، جو زانی ہو وہ توبہ کرے، جو سود کھانے والا ہو، شراب پینے والا ہو وہ توبہ کرے، بلکہ نیک بندوں کی بھی یہ صفت ہے کہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی توبہ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں پھر بھی وہ توبہ کرتے ہیں، صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں پھر بھی ان کے نیک اعمال کا ایک حصہ توبہ اور استغفار ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آدمی جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔
اس کے مقابلے میں جو آدمی جتنا زیادہ گنہگار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ جری اور گناہ پر قدموں کو بڑھانے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے توبہ یہ نیک بندوں کا وظیفہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی رات بھر ان کی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، لیکن صبح ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ تو یہ رونا کیا ہے؟ وہی ندامت، کیونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی جس راستے پر پڑ چکا ہو اس راستے کو چھوڑ دے، اور جو راستہ صحیح ہے اس راستے پر چلنا شروع کر دے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر اس کو ندامت ہو، اور آئندہ جو کرنا ہے اس کا عزم مصمم ہو، اور جو ہو چکا ہے اس کی تلافی کا جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کی تلافی کی وہ کوشش کرے۔ یہ توبہ کے 5 ارکان ہیں۔ جو غلط راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا، یعنی آدمی جس گناہ میں مبتلا اس گناہ کو سب سے پہلے تو چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ گناہ تو کرتے جا رہا ہے اور پھر تو کہہ رہا کہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو جب اس نے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تو توبہ کہاں ہوئی؟ توبہ کی سب سے پہلی شرط یا اس کا رکن یہ کہ آدمی اس راستے کو چھوڑ دے، ارادہ کر لے کہ اب آئندہ میں کروں گا ہی نہیں یہ۔ اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ہوا ہے اس پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، وہ روئے، رونے کی شکل بنائے، پچھتائے۔ جیسے کہ آدمی کا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اب یہ راستہ میں اختیار نہیں کروں گا جس راستے سے میرے کاروبار کا نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں فلاں کی بات میں آ کر یہاں اپنا پیسہ لگا دیا کہ آج مجھے نقصان اٹھانا پڑا، وہ پچھتاتا ہے۔ اور پھر اس کی جو نقصان ہو چکا ہے اس کی بھرپائی کی کوشش کرتا ہے، اور جو راستہ آگے صحیح ہو سکتا ہے نفع بڑھانے والا اس راستے کو وہ اختیار کرتا ہے۔ تو ایک جسمانی، مالی، کاروباری نقصان کے لیے انسان جو طریقے اختیار کرتا ہے وہ تمام طریقے اختیار کرنا گناہوں سے بچنے کے لیے بھی، دینی نقصان کے لیے بھی، ایمانی نقصان کے لیے بھی، یہ سب توبہ کی حقیقت میں داخل ہے۔ تلافی کی کوشش، مثلا نماز قضا کی تو وہ قضا کرے، حقوق مارے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اس مال کی ادائیگی کرے، تو یہ تلافی کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ توبہ یہ نیک بندوں کا وظیفہ ہے کہ وہ مستقل توبہ کرتے ہیں، اور توبہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ اس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں اطمینان حاصل نہ کر لے۔ حضرت شیخ علیہ رحمٰن نے فضائل اعمال میں جہاں وہ وضو کی فضیلت والی روایت بیان کی ہے اور پھر نماز کی فضیلت والی روایت بیان کی ہے کہ آدمی مکمل سنن اور آداب کے ساتھ وضو کرتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتا ہے تو نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جب وضو ہی سے اس کے گناہ دھل گئے تو پھر نماز سے کون سا گناہ باقی رہا تھا کہ نماز سے اب گناہ دھلیں گے؟ نماز سے گناہ دھل گئے تو پھر دوسری نماز کفارہ بنتی ہے، تو گناہ نہیں تو اس کے کفارہ بننے کا کیا مطلب؟ آدمی پوری نماز کا اہتمام کرتا ہے تو پھر جمعہ کا دن اس کے لیے گناہوں سے کفارہ بنتا ہے، تو اب یہ کون سے گناہ باقی رہ گیا کہ جمعہ کا دن اس کے لیے کفارہ بن رہا ہے؟ تو وہاں ایک بات تو یہ کہی حضرت شیخ نے، اور وہ مشہور بات ہے، شریعت کے ضابطے کے مطابق بات ہے کہ ان نیکیوں کی وجہ سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب حدیث میں یہی مراد ہے تو وہاں صاف صاف یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ چھوٹے گناہ معاف ہوں گے؟ حدیث میں تو مطلق کہا جا رہا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تو مطلق کا مطلب تو یہ ہوا کہ بڑے گناہ بھی معاف ہو جانا چاہیے۔
تو وہاں حضرت شیخ علیہ رحمٰن نے اپنے والد نور اللہ مرقدہ سے، جو حضرت گنگوہی کے خاص تلمیذ تھے اور حدیث کی تمام کتابیں انہوں نے حضرت گنگوہی علیہ رحمٰ سے پڑھی، اور فقط پڑھی نہیں بلکہ اس کا خلاصہ عربی میں نوٹ کیا، اور آج بھی کوئی بھی حدیث پڑھانے والا محدث ایسا نہیں ہے کہ ان کی کتاب سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو، اس کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے ذمے گناہ ہو اور وہ آرام سے زندگی گزار رہا ہو۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہو، اس کا کوئی گناہ ہو گیا اس سے، تو اس کو چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، حقیقی توبہ نہ کر لے۔ جیسے آدمی کو بہت بھوک لگتی ہے تو نیند نہیں آتی، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، سر میں درد ہو جاتا ہے، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، کہیں بھی جی نہیں لگتا۔ تو یہ جو جسمانی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، اس جسمانی تکلیف میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دوستوں سے ملنا وہ گوارا نہیں کرتا، کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا، بیوی سے ہنسی مذاق اس کو اچھی نہیں لگتی، نیند اس کو نہیں آتی جب تک کہ وہ تکلیف دور نہ ہو جائے۔ تو ایسی بے چینی وہ کسی گناہ کے ہو جانے کے بعد انسان کو ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو یہ حالت ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ گناہ ہو گیا اور وہ بے چین ہو گیا، تڑپ گیا کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، اور پھر وہ توبہ کر لے۔ تو توبہ کرنا یہ نیک لوگوں کی صفات میں داخل، تو اس لیے یہاں یہ مستقل عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے، تو اللہ کے نیک بندے تو گناہ سے بچتے ہیں، تو پھر توبہ کا کیا مطلب؟ یہاں توبہ کے عمل کو مستقل ذکر کیا کہ ان کے اوصاف جہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو وہاں ان کا ایک بہت بڑا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیوں روتے تھے؟ کیوں ایک ایک مجلس میں 70 اور 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو نیک بندوں کے کرنے کی ہوتی ہے، کہ وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کی عظمت کا استحضار ان کے سامنے اتنا ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے رہنا یہی ترقی کی سیڑھی ہے، جہاں آدمی یہ سمجھ لے کہ میں تو کامل ہو گیا، کسی بھی میدان میں، عمل کے میدان میں، علم کے میدان میں، دین کی محنتوں کے میدان میں، حتیٰ کہ کاروبار میں بھی، اگرچہ وہاں قناعت مطلوب ہے کہ آدمی کو بس کرنا چاہیے، جتنا ہو رہا ہے کافی ہے، لیکن دین کے باب میں قناعت نہیں ہے، وہاں تو آدمی اپنے آپ کو قصوروار سمجھے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ تو جب تک انسان کے اندر یہ جذبہ نہ ہو، وہاں تک وہ کسی بھی دینی میدان میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے توبہ ہے، احساس ندامت ہے، اپنے آپ کو ہر وقت قصوروار گردان کر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اس کے بعد نیک بندوں کے اوصاف میں یہ بیان کیا کہ لا یشہدون الزور۔ لا یشہدون الزور کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نیک بندوں کا کام فقط یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، بلکہ جہاں گناہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں جاتے ہیں۔ لا یشہدون الزور، شہود کے معنی ہے حاضر ہونا، اور زور کے معنی ہے باطل، جھوٹ، غلط۔ جہاں غلط کام ہو رہا ہو وہاں بھی وہ نہیں جاتے۔ یعنی ایک تو ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، تو آدمی خود گناہ تو نہیں کرتا لیکن گناہوں کی محفلوں میں جاتا ہے۔ جس جگہ پر گناہ اور جس جگہ گانا بجانا ہو رہا ہو، تو میں تو گانا بجانا نہیں کر رہا، لیکن جہاں گانا بجانا ہو رہا ہے وہاں جا کر میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو ایسا بندہ بھی اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہو سکتا۔ میں شراب تو نہیں پی رہا ہوں لیکن شراب خانے میں جا کر بیٹھ رہا ہوں،
میں عریانی فحاشی تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن جہاں بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اب چاہے وہ فزیکل دنیا میں دیکھے یا ڈیجیٹل دنیا میں دیکھے، آج یہ بھی کہنا پڑتا ہے تاکہ بات صاف ہو جائے کہ دونوں فزیکل دنیا میں ان چیزوں کو دیکھنے کا جو حکم ہے، ڈیجیٹل دنیا میں دیکھنے کا بھی وہی حکم ہے۔ تو نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ گناہ کرنا تو ٹھیک ہے، دور کی بات، وہ جس جگہ پر گناہ ہو رہا ہوتا ہے، غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ وہاں حاضر نہیں رہتے۔ اگر بیٹھے ہوئے ہوں غلط کام ہو رہا فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ آداب میں کسی مجلس میں ہم دوستوں کے ساتھ غیبت شروع ہو گئی، ہوتا ہے کہ باتیں کر رہے تھے لیکن اچانک کسی کی برائی کرنا شروع کر دی، تو وہاں آدمی کو چاہیے کہ یا تو ٹاپک بدل دے فوراً کہ چھوڑو اس بات کو، تو ہم تو یہ تو بات کر رہے ہیں، یا اگر اس سے اتنا بھی نہیں کر سکتا تو اس کی ذمہ داری کہ فوراً اس مجلس سے اٹھ جائے۔ اگر وہ بیٹھا رہے گا تو چاہے وہ غیبت نہ کر رہا ہو لیکن غیبت کرنے کے گناہ میں وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تو نیک بندوں کی یہ کہ لا یشہدون الزور، دوسرا مطلب یہ ہے اس کا لا یشہدون کے معنی شہادت یعنی گواہی دینا، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق مار لیا، جھوٹی گواہی کا یہی ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی دی جاتی ہے تو جس کا حق ملنا چاہیے وہ تمہاری گواہی کی وجہ سے ہمارے اس کے حق سے محروم ہو گیا، یا جو ظلم پر تھا، ناحق پر تھا، اس نے تو آپ جھوٹی گواہی دے کر آپ نے اس کو حق دلوا دیا۔ تو کسی کا حق مارنا یا کسی کو حق سے محروم کرنا، یہ دونوں گناہ ہیں، اور ان دونوں گناہ کا سبب اگر آپ کی گواہی بنی تو آپ بھی گنہگار ہیں۔ اور جھوٹی گواہی دینا تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا گیا، اور خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، جھوٹی قسم کھانے کو، جھوٹی گواہی دینے کو۔ تو یہاں دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لا یشہدون الزور۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک بندوں کے اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم